السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ ایک موقع دیا تاکہ ہم اچھی بات سن سکیں، اور ناظرین آپ اپنے اس وقت کو کم نہیں سمجھنا۔ یہ موقع اور یہ رحمت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر نازل کرتا ہے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ مواقع عطا کیے۔ ناظرین، آج کا میرا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو علم پر مشتمل ہے، اور امید کرتی ہوں اور چاہوں گی کہ آپ ضرور سنیں تاکہ آپ اس سے فیضیاب ہوں اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان وہ مخلوق ہے جسے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا۔ فرشتہ ایک ایسی مخلوق ہے جو کوئی بھی گناہ نہیں کرتی، اللہ کے حکم پر راضی رہتی ہے، اور اسے جو حکم ملتا ہے اس کو بجا لاتی ہے۔ تو سوچیں ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے پسندیدہ مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے انسان کے لیے سجدہ کرایا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری مخلوق ہیں۔ اس نے جو ہمیں پہلی بہترین نعمت عطا کی وہ علم کی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پہلی چیز علم تھی جو انسان کو نصیب ہوئی، اور پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تب بھی سب سے پہلی وحی کے الفاظ تھے، پڑھو، اقرا۔ صرف پڑھو ہی نہیں بلکہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ آپ کہیں میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ علم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ دنیا میں بہت سے علم ہیں جن کو سیکھنا بھی چاہیے، نہ صرف دنیا کا انتظام کرنے کے لیے بلکہ اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے بھی دنیا کا علم بے حد ضروری ہے۔ مثلا ہم خالق کو جاننا چاہتے ہیں مگر وہ نظر نہیں آتا، کہاں سے جانیں گے، کیسے جانیں گے، کس چیز میں دیکھیں گے اس کو؟ اس خالق کی نشانیاں اس کی پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں ناظرین۔ اس سے ہم پہچانیں گے، اس کی کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کریں گے، اس کی مخلوق میں دیکھیں گے کتنا پیارا اس نے ہمیں بنایا، ہر چیز پر غور کریں گے۔ ماں کے پیٹ میں وہ ہم کو کن کن مرحلوں سے گزارتا ہے، پھر ایک خوبصورت انسان بنا دیتا ہے۔ کوئی اس جیسا بنانے والا ہے؟ کوئی نہیں بنا سکتا ناظرین۔ ایک انگلی بھی اگر ہماری کٹ جائے تو اس جیسی کوئی لگا نہیں سکتا۔ آنکھ کی روشنی اگر ہماری چلی جائے تو اس جیسی روشنی کوئی لا نہیں سکتا، صرف وہی قادر ہے اس بات پر۔ مثلا اگر کسی کو پودوں کے بارے میں نالج نہیں ہے تو وہ ان پلانٹس کو سرسری نظر سے دیکھے گا کہ یہ خوب ہرے بھرے ہیں، پھل دیتے ہیں، پھول دیتے ہیں، اس کو پودوں سے صرف اس حد تک دلچسپی ہوگی کہ ان سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، اور دوسری چیزوں کے ساتھ بھی اس کا یہی تعلق ہوگا۔ لیکن جب انسان خود سے غور کرتا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا کیا کیا نظام ہے، جبکہ قرآن میں بھی کافی جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود غور و فکر کرو۔ کیونکہ بنا سوچے سمجھے کوئی ایمان نہیں لا سکتا، اور لانا بھی نہیں چاہیے جب تک کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے۔ مثال کے طور پر ایک پتا لے لیں، غور سے دیکھیں، بعض میں لائنز ہوں گی، بہت خوبصورت ڈیزائنز ہوں گے، بہت خوبصورت رنگ برنگے کلرز ہوں گے۔ وہ کیسے بنتے ہیں، کون سی چیز کیسے کام کرتی ہے اس میں؟
تو اللہ تعالیٰ سے آپ کی پہچان بڑھ جائے گی، اللہ سے پیار بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طرح سورج کیسے نکلتا ہے، کتنے سیارے اور ستارے ہیں، سمندر میں کیا کیا ہے اور اس میں کیسی کیسی مخلوق پائی جاتی ہے۔ قرآن کی پہلی وحی میں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف قرآن کا علم حاصل کرو، انسان کو علقہ سے پیدا کیا گیا۔ پہلی وحی میں ایمبریولوجی کا سبق دیا گیا، تو اسلام دنیا کی تعلیم کو کنڈم نہیں کرتا ناظرین، اس کو بھی انکریج کرتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اور ہم جب غور و فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے گا، اور اسی طرح سے جب ہم اس کو جانیں گے تو ہمارے دل میں محبت اس کی بڑھتی چلی جائے گی اور ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے علم کی توفیق عطا فرما جو بے مقصد نہ ہو بلکہ با مقصد ہو، اور جس سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔